ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں نیشنل پریس کلب پہ کراچی میں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سینئر صحافی یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ تقریب منعقد گئی 25 دسمبر کے حوالے سے۔ تو آئیے پوچھتا ہوں جو یہاں کے چیف گیسٹ ہیں، تو پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج اس تقریب کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ جواد ایڈوکیٹ۔ جواد صاحب، کیا کہیں گے آج جو یہاں پہ تقریب منعقد کی گئی نیشنل پریس کلب پہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نیشنل پریس کلب کے بارے میں تو میں پہلے یہ کہوں گا کہ جو ان کی مینیجنگ کمیٹی ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ایسی تقریب منعقد کی کہ اس میں جو ہے قومی رنگ اجاگر کیا ہے انہوں نے، اور 25 دسمبر جو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے، اور اس طرح کی تقاریب جو ہے ہونی چاہیے تاکہ اس سے جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر ایک قومی جذبہ بیدار ہو، اور جس طرح کے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ڈسپلن اور فیتھ اور اس کے علاوہ جو ہے یونٹی ہونی چاہیے قوم میں، اور جب ہم اس کے پیغام کو پھیلائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان پھیلے گا، پھولے گا، اور ہم آگے ایک ترقی یافتہ قوم کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم۔ میرا نیشنل پریس کلب سے تعلق ہے اور میں یہاں کا سینئر ممبر ہوں۔ ایسے جس نے ہمیں پاکستان دیا اس کے سلسلے میں 25 ان کی یوم پیدائش پہ ہم نے پروگرام کرنا ہی تھا تاکہ نئی قوم کو پتہ چل سکے کہ ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے، ان کو بھی پتہ چلے اور وہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نیشنل پریس کلب میں یہ تقریب منعقد کی گئی جس کا عنوان تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں۔ آج یہاں پہ کیک بھی کاٹا گیا، تو میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، آئیے پوچھتا ہوں کہ وہ آج اس تقریب کے بارے میں اور جو انہیں پینٹنگ کے بارے میں جو بتایا کہ وہ آج کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ویورز، آئی ایم عائشہ دیسائی اور یہ سارا میرا آرٹ ورک ہے۔ آج اس حسین شام کے حوالے سے قائد اعظم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ قائد کی آئیڈیالوجی اور ان کے ویژن کے اوپر ہم تمام لوگ، پوری قوم جو ہے وہ ان کے بیسک پرنسپلز اور گولڈن رولز کے اوپر انہیں فالو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، میں ناطقہ فریدہ اسلم نقشبندی، میلاد مصطفیٰ چینل کی آنر، اور آج کی یہ جو بہت ہی پروقار تقریب ہے، اور یہاں پہ ہر ایونٹس جتنے بھی ہمارے نیشنل ڈیز ہوتے ہیں اس میں یہاں کراچی نیشنل پریس کلب میں بہت زبردست تقریب منعقد کی جاتی ہیں، اور یہاں کے صدر جو ہے افضل وارثی صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست اس کو آرگنائز کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی تقریب ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں وہ تمام سامنے آئیں، اور آنے والی جو ہماری نئی نسل ہے ان کے سامنے ان تمام جو جتنے بھی ہیرو ہیں ہمارے پاکستان کے، بالخصوص قائد اعظم، علامہ اقبال اور اس طرح کے جتنے بھی، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کام کیا اور کس طرح سے ہم آج اس آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں انیس پاشا صاحب، پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج اس تقریب کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمد للہ۔ انیس بھائی، کیا کہیں گے آج جو یہاں پہ تقریب منعقد کی گئی، اور میں بچپن سے دیکھتا چلا رہا ہوں آپ کی خبریں، آپ کو مختلف اخباروں میں دیکھا، یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، ورنہ لوگوں میں تو اتنا شعور نہیں ہے۔ آج میرے ساتھ میرے BN نیوز کے MD بھی کھڑے ہوئے ہیں، اسسٹنٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ یہاں موجود ہیں، میرے تینوں ہم لوگ باس نیوز کے حوالے سے آپ دیکھتے ہو، دیکھتا رہتا ہوں، ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت۔ آج کی تقریب ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن ترتیب نہیں تھی۔ اس میں ترتیب سے اگر چیزیں ہوتی ہیں نا، کبھی اجرتیں بھی دی جا رہی ہیں، کبھی سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، کبھی کسی کا نام پکارا جا رہا ہے، کسی کا نام پکارا، سینئروں کو باہر بھگایا جا رہا ہے، جونیئروں کو آگے گھسڑا جا رہا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ بڑے طریقے سے تحمل۔ یہی چیز میں دیکھتا ہوں کہ میں 22 سال سے میں بھی صحافت کر رہا ہوں اور آپ کو میں فالو کرتا ہوں، ان لوگوں کو کیا میسیج دیتے ہیں جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کر بھتہ خوری یا کسی کو بلیک میلی کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا میسیج دیتے ہیں؟ مسئلہ یہ جو بھتہ خوری کرتے ہیں وہ صحافی ہیں کب؟ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے کئی نام ہیں، صرف ان کا کام ہے پیسے وصول کرنا، پیسے خبر نہ لگانے کی پیسے لیتے ہیں، وہ لفافے لیتے ہیں۔ اور جو جینین صاحب ہے وہ ڈرتا تھوڑی کسی سے۔ آپ بھی ایک زمانے سے کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی ایک زمانے سے کر رہے ہیں، 40 سال ہمیں ہو گئے، کبھی کسی سے کوئی کہہ نہیں سکتا کسی سے 1 روپیہ لیا، جو چیز جائز ہے وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، یا اگر جب اس کے پرنٹ میڈیا تھا پہلے تو اس میں کر رہے تھے، اب الیکٹرانک میڈیا ہے تو الیکٹرانک میڈیا میں کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں کسی کے باہر کے فنڈ کی ضرورت نہیں، ہم اپنی مدد، آپ طاہر ملک صاحب اور میں جو ہے نا دونوں مل کر ہم اس چینل کو، باس نیوز کو چلاتے ہیں، اور الحمدللہ ہر چیز صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جی ناظرین، نیشنل پریس کلب کے صدر صاحب میرے ساتھ موجود ہے، آئیے پوچھتا ہوں اس تقریب کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس پہ کیا کہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے آج آپ نے نیشنل پریس کلب میں تقریب منعقد کی، اس کا عنوان کیا تھا اور کیا مقصد؟
نیشنل پریس کلب میں پچھلے سال بھی بلکہ اس سے پچھلے سال بھی یہ تقریبات ہوتی رہی ہیں 25 دسمبر کے حوالے سے. 25 دسمبر کو 2 ایونٹس ہوتے ہیں. ایک ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا دن ہوتا ہے اور ایک ہماری اقلیتی برادری کرسمس ڈے مناتی ہے. چونکہ پاکستان میں آئین میں موجود ہے کہ ہم اپنی اقلیتی برادری سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اس لیے ہم دونوں جو ہے وہ اس میں تقریبات رکھتے ہیں اور اس میں ان کی بھی نمائندگی شامل کرتے ہیں. آج ہمارے پاس بشپ آف پاکستان نذیر عالم صاحب نے آنا تھا, لیکن ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے. لیکن نیشنل پریس کلب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جتنے بھی نیشنل ایونٹس ہیں وہ ضرور ان میں جو ہے ان کو منعقد کرتا ہے اور اس میں تمام سیاسی, سماجی, صحافتی جتنی بھی تنظیمات ہیں یا شہر کے اکابرین ہیں ان کو وہ ذمہ داروں کو لازمی اس میں شرکت کا موقع دیتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک وکیل کے ساتھ ساتھ ایک صحافی بھی تھے. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں اشرف کلیمی صاحب, جن کا بہت بڑا ایک نام ہے اور کئی سالوں سے میں ان کو دیکھتا ہوں, فالو کرتا ہوں کہ یہ صحافت سے ان کا بہت قریبی رشتہ ہے. تو آج یہ نیشنل پریس کلب میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں کیا کہیں گے آج اس تقریب کے بارے میں؟ السلام علیکم جناب. یہ بڑی اچھی علامت ہے اور روزے روشن کی اور صحافت کے لیے. اور وہ صحافی جو آج اس دور میں صحافت کر رہے ہیں, وہ صحافی جیسے ہمیں 50 سالہ صحافت کا دور ہو گیا ہے, تو یہ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے یہ سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں, اس سے ذہن کو جلا ملتی ہے, صحافت کو فروغ ملتا ہے. تو نیشنل پریس کلب بڑا غنیمت ہے ان صحافیوں کے لیے جن کے داخلے کراچی پریس کلب میں بند ہیں. تو یہ بڑی ایک نعمت ہے اور میں کہتا ہوں اس نیشنل پریس کلب کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے, جو جس حالات میں, جن نامساعد حالات میں یہ نیشنل پریس کلب کی سرگرمیوں کو جاری رکھے. اس میں افضل وارثی صاحب ہیں, تحسین کمال صاحب ہیں, انور عباس صاحب ہیں. یہ ان کی بڑی جدوجہد ہے اور ہمت ہے اور حوصلہ ہے کہ نہ صرف ایک اچھی تقاریب کرتے ہیں, اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں شہر کے, بلکہ صحافت کی یہ ایک طرح سے ترقی اور خدمت اور آبیاری ہو رہی ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ نیشنل پریس کلب پہ ایوارڈ کی بھی تقریب ہوئی, اجرک بھی پہنائی گئی, کیک بھی کاٹا گیا اور تمام صحافیوں کی آپ نے گفتگو نہیں, سب نے یہی کہا کہ تمام صحافیوں کو مل جل کر بیٹھنا چاہیے, صحافت کے لیے کام کرنا چاہیے سچائی و ایمانداری سے. یہی سب سے بڑی صحافت ہے, یہی سب سے بڑی پاکستانی کی پہچان ہے. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز, کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.